سچی بات یہ ہے کہ جذبات تلاطم میں آ گئے اور الفاظ کھو گئے۔ میں اشبار آنکھوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس طرح کی گفتگو سن کے آپ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل مجھے جیسے آپ نے بتایا کہ جب کوئی آپ کی تعریف کرے تو پھر آپ یہ کہیں، یہ دعا مانگیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کے گمان سے بھی زیادہ اچھا بنا دے۔ آپ کی محبت ہے، میں تو اس کو مبالغہ کہوں گا، لیکن اس محبت کا میں قرضدار بھی ہوں اور اسیر بھی ہوں۔ خواتین سے میری گزارش ہوگی، اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے تو پھر میں گفتگو روک دیتا ہوں، ورنہ چند منٹ کے لیے، بہت لمبی تقریر نہیں ہے یہ۔ حاجی صاحب اگر آپ ہی باتیں کریں گے تو پھر کوئی نہیں اور بیٹھے گا، آپ ان کو بٹھا دیں تھوڑی سی 2-4 منٹ کے لیے، بس بہت لمبی گفتگو نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ تمام ماں بہنوں سے گزارش ہے، بیٹیوں سے کہ خاموشی سے اپنے اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، جلدی کریں تاکہ صدر محترم اپنا خطاب جاری رکھ سکیں۔ آپ جلدی جلدی بیٹھ جائیں اور خاموش ہو جائیں بالکل۔ ہمارا مسئلہ بھی تو یہی ہے نا، ہم تعلیم کی بات تو کرتے ہیں، تربیت پہ رہ جاتے ہیں۔ یہ تربیت کی کمی ہے کہ کوئی بڑا اگر بات کر رہا ہو اور چھوٹے اپنی گفتگو کرتے رہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑوں نے ان کو سکھانے میں کوتاہی کی ہے۔ وہ سیکھنے والوں میں شاید کمی کوئی نہیں تھی، ہم سکھاتے تو وہ سیکھ جاتے، ہم سے کہیں نہ کہیں کوتاہی ہو گئی۔ ہم تربیت کے اس پہلو کو جس کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے تھا اس طرح فوکس نہیں کر پائے۔ بیٹیاں اس حوالے سے بھی اہم ہوتی ہیں کہ وہ صرف آپ کے گھر کی زینت نہیں ہوتی، آپ کے گھر کو خوبصورت نہیں بنا رہی ہوتی، کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کسی اور گھر کو خوبصورت بنانا ہوتا ہے، اور اگر کردار میں خوبصورتی ہوگی، گفتار میں خوبصورتی ہوگی اور ہنر مندی ہوگی تو پھر وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنے گی، وہ جہاں بھی جائیں گی آپ کے لیے نیک نامی کا باعث ہوگی۔ اگر آپ کو یاد ہو، آپ لاہور تشریف لے کے گئے تھے تو میں نے ایک بات پہ فوکس کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ آپ ان کو ہنر سکھا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ضرور سکھائیں، لیکن ایک پیریڈ ان کے لیے اخلاقیات کا بھی رکھیں۔ صبح مارننگ میں ان کی ٹیچر سب سے پہلے وہ ان کو سکھانے والی ہو کہ بیٹا آپ نے بڑوں سے بات کیسے کرنی ہے، اس بات کا جواب کیسے دینا ہے جو وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں، ان کی بات کو آپ نے ریسپونڈ کیسے کرنا ہے، ان کی باتوں کے جواب میں آپ نے لفظ کون سے استعمال کرنے ہیں، کیونکہ یہ لفظ ہی تو ہیں جو آپ کو بہت دور تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے فوکس کرنے کی بات کی تھی، اور میں ابھی بھی یہی کہوں گا کہ ان بیٹیوں نے آپ کے زیر سایہ ہی صرف کام نہیں کرنا، جب انہوں نے نئے گھر میں جانا ہے شادی کے بعد تو پھر ان کے لیے جو مشکلات آنی ہیں اس کو ابھی سے دیکھ کے ہمیں ان کی تیاری کروانی چاہیے۔ ایک تو ہنر دے دیا اور دوسرا تربیت اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ العزیز ہم اس قوم کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس پہ فوکس کریں، جو بھی آپ کے انچارج ہیں اس پورے پروگرام کے، ان سے میری گزارش ہوگی کہ اگر وہ میرے ساتھ بیٹھ کر جائیں تو میں حاضر ہوں، ورنہ صدر صاحب جو ہے اتنی خوبصورت گفتگو آپ نے کی ہے قرآن آیات کے حوالے سے، میری آپ سے گزارش ہوگی کہ تھوڑا سا اس پہ فوکس کر کے ان کی تربیت میں کچھ چیزیں شامل کر دیں جو ڈیلی بیس پہ ان کو کمیونیکیٹ کی جاتی رہیں، اور گاہے گاہے آپ ان سے پوچھ بھی لیا کریں کہ اس حوالے سے آپ نے کیا سکھایا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، هل يستوي الذين
الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے کیا وہ برابر ہیں؟ جواب یہی ہے کہ نہیں برابر. جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو ہی نہیں سکتے. جن کو صاحب علم بنا دیا گیا ان پہ اپنا کرم کر دیا اللہ نے. علم بذات خود بہت بڑی نعمت ہے، بلیسنگ ہے، اور جس کو علم کی نعمت سے نواز دیا گیا اس کو دوسروں میں فوقیت دے دی گئی، درجہ اس کا بہتر کر دیا گیا. وہ برابر نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ جو جاننے والے جو نہ جاننے والے ہیں. تو اس لیے ان لوگوں کو عزت احترام دینا جو صاحب علم ہے یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اور اللہ کے احکامات کی پیروی آپ کے لیے اور میرے لیے بہت ضروری ہے. 2-3 باتیں بیٹیوں کے لیے کہ تھوڑا سا اس پہ ضرور فوکس کیجیے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کام آپ نے سیکھا ہے یہ روشنی ہے، یہ شمع ہے جو آپ کے سینے کے اندر جل گئی ہے ہنر کی. اس کو اگر آپ اپنے تک محدود رکھیں گی تو روشنی تو یہ پھر بھی دے رہی ہے لیکن وہ صرف آپ تک محدود ہوگی. آج سے ہی یہ ارادہ کر لیں کہ اس ہنر کو کم از کم ایک ایسی بچی کو جس کو یہ ہنر نہیں آتا آپ نے سکھانا ہے. چراغ سے چراغ جلانے والی بات کو جو ہے وہ اپنے ساتھ کمٹمنٹ کر لیں اور آج سے ہی اس بات کو پورے تندہی کے ساتھ اس پہ لگ جائیں کہ آپ نے کم از کم اپنے جیسی ایک بچی اور تیار کرنی ہے جس کو آپ نے یہ ہنر سکھانا ہے. ایک بات. دوسری بات، اگر آپ اپنے گھر میں ہیں اور آپ کے والدین نے آپ کے لیے اس تربیت کا اہتمام کیا ہے اور اس کے لیے قربانیاں دی ہیں تو ان والدین کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عجز اور انکساری اپنے دل میں مزید پیدا کر لیں اور ان کا احترام پہلے سے زیادہ کرنا شروع کر دیں. یہ عام بات نہیں ہے، آپ کو زمانے کے لیے تیار کر دیا ہے انہوں نے. خدا نہ خواستہ کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو آپ اب لاوارث نہیں ہیں. آپ کے اپنے اندر اتنی خود اعتمادی آ جانی چاہیے کہ اگر کبھی کوئی مشکل آ گئی، کبھی کوئی آزمائش آ گئی تو آپ خود سے ٹیکل کر سکتی ہیں، آپ خود سے زمانے کا مقابلہ کر سکتی ہیں اور آپ اپنے حالات کو بہتر سے بہتر کر سکتی ہیں انشاءاللہ العزیز. تو اس لیے جن لوگوں نے اس میں کردار ادا کیا ہے ان کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے. والدین کا بھی جنہوں نے آپ کو اجازت دی کہ آپ اس ادارے میں آئیں، اور اس ادارے کے حوالے سے جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرنا بنتا ہے. اس سے عظیم بات یہ ہے کہ بیٹا اپنے آپ کو اگلے دور کے لیے، اگلے وقت کے لیے تیار کریں کہ آپ نے 2 سال بعد کسی کی جلدی شادی ہو جائے گی، کسی کی دیر میں ہوگی. آپ اپنے آپ کو فلیکسیبل بنانا شروع کریں. اپنے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ آپ ریجڈ نہیں ہیں، سخت نہیں ہیں، آپ پتھر نہیں ہیں، آپ موم ہیں، موم کی ناک ہیں کہ جیسے حالات ہوں گے آپ نے اس طرح ایڈجسٹ کر لینا ہے. اور اس میں آپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتی. یہ بھی ذہن میں رکھیں. یہ خوبی بہت کم لوگوں کو میسر ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات کا مقابلہ بھی کر لیں اور ان کو ساتھ بھی لے کے چل پڑیں. اور یہ خوبی ہے، خامی نہیں ہے. کبھی حالات سخت ہوتے ہیں، کبھی نرم ہوتے ہیں. تو سخت حالات میں بھی جو اپنی آئیڈینٹی کو قائم رکھے، اپنی پہچان کو قائم رکھے اور اس پہچان کو قائم رکھتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے چلتا رہے، وہ عظیم ہے. اور سانگا ہیلتھ یونٹ کے لیے میں بالخصوص یہ کہوں گا کہ جو بہت سارے یونٹ بہت ٹائم لگ کے بڑی محنت کر کے جس منزل تک پہنچتے ہیں، آپ لوگوں نے بہت تھوڑے عرصے میں موقع دکھایا ہے اور اس پہ آپ
بالکل جو ہے وہ حق پہ جانب ہے کہ آپ کے لیے زوردار پلیٹنگ کی جائے. ابھی یہ جو چٹ مجھے دے کے گئے ہیں آپ کے کام کو دیکھتے ہوئے ماہانہ ہر ماہ 5,000 جو ہے وہ ہمارے دوست جو ہے چک جمرہ یونٹ کی طرف سے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ سانگلہ ہل کا جو یونٹ ہے ان کو میں 5,000 ہر ماہ جو ہے میں بھی حصہ دار بنوں گا. آپ لوگوں کے لیے کیونکہ میرا کام صرف بچیوں کو متاثر کرنا یا بچیوں کے لیے بات کرنا نہیں، میرا کام آپ کو بھی گائیڈ کرنا ہے. کبھی بھی اس بات سے بدل نہیں ہونا کہ آپ کے پاس ریسورس کم ہے، آپ کے پاس وسائل کم ہیں. شکوہ ظلمت عشق سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتا تھا. آپ نے یہ شکوہ کرنا تو ان لوگوں کا کام ہے جو کرنا نہیں چاہتے. جو کرنا چاہتے ہیں میں تو آپ لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اکٹھے تو ہو سکتے ہیں. اکٹھے ہو کے صرف بیٹھ جایا کریں، بات کر لیا کریں، آپ تو اس سے اگلی منزل پہ چلیں گے. مایوس نہیں ہونا کبھی بھی لوگوں کی باتیں سن کے. کچھ لوگ ان کا پیشہ ورانہ کام یہ ہے، یہ نہیں کہ پیشہ ورانہ کو ایسے پیشے سے منسلک ہے، ایسی بات نہیں. پیشہ ورانہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کا مائنڈ سیٹ بھی یہ ہے، انہوں نے ہمیشہ آپ پہ تنقید کرنی ہے، وہ کبھی بھی آپ کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. تو ایسے لوگوں کی باتیں سن کے دل برداشتہ نہیں ہونا اور آپ نے بالکل بھی اپنے حوصلے کو پست نہیں ہونے دینا. ہمارے ذمہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس پورے نظام کو بدل دیں، مانا کہ اس زمین کو نہ گلزار کر سکے. کچھ خار کم تو کر گئے گزرے جدھر سے. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اس زمین پہ جتنے خار ہیں ان سب کو ہی ختم کر دیں، ہم کر ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس وہ وسائل ہی نہیں ہیں. لیکن جہاں جہاں تک ہمارا اثر ہے وہاں تک کم از کم ان خاروں کو اگر ختم نہیں کر سکے تو ان کی تلخی کو، ان کی چبھن کو کم کر دیں. اگر آپ یہ کر رہے ہیں اور الحمدللہ میں پوری تسلی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کر رہے ہیں، تو جب بھی کبھی بیٹھ کے اپنے دامن میں جھانکیں تو شکر گزاری کے جذبات آپ پہ غالب آ جانے چاہیے. کیونکہ شکر گزاری کیوں کہ یہ سب توفیق من جانب اللہ ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ اس کی عطا ہے اور اس کی عطا ان لوگوں پہ ہوتی ہے جن کو چن لیتا ہے، جن پہ وہ مہربان ہوتا ہے. آپ چنیدہ لوگ ہیں، آپ برگزیدہ لوگ ہیں. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اور آپ کے کام کو بھی سلامت رکھے. بہت شکریہ.